اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں درود پاک کے بارے میں بتایا تھا کہ صلی علی ہوتا ہے، صلی علی نہیں ہوتا، اور ساتھ ایویڈنس بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ میری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آج کی ویڈیو میں اس کے ساتھ کیوں لنک کر رہی ہوں، اسی لیے کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے حلقہ درود، میں اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہوں لیکن میرے کچھ جاننے والے ہیں جو ریلیٹڈ ہیں، اور ان کے کچھ واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی۔ دو واقعات آج کی ویڈیو میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ لاہور میں ایک جانے والے ہیں اور انہوں نے بتایا، ان کی بلکہ حال زندگی ہے ہمارے سامنے، انہوں نے بتایا کچھ نہیں، بتایا تو کسی اور نے۔ تو ایک بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان کی شادی ہوئی اور وہ جس گھر میں گئیں وہاں پر جو ان کو کمرہ ملا، وہ کمرہ ان انکل کا تھا جو کہ درود پاک کثرت سے پڑھتے تھے، اور جو ان بہن کو کمرہ ملا شادی کے بعد وہ دو کمرے اٹیچ تھے، لیکن ان کو جو کمرہ ملا وہ والا ملا جہاں پر درود پاک کی محفل ہوتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ درود پاک کا اتنا کرم تھا کہ جو کمرہ مجھے ملا تھا اس کے بالکل ساتھ والا کمرہ کسی اور لڑکی کو بھی ملا تھا جو ہماری فیملی میں جس کی شادی مجھ سے پہلے ہو چکی تھی، ان کو ملا تھا۔ لیکن وہ کہتی ہیں درود پاک کا میرے کمرے میں اتنا کرم تھا کہ جہاں اس کے گھر میں اس کی شادی کے مسئلے ٹوٹ رہے تھے، حالانکہ میں نہیں پڑھی تھی درود پاک اس ٹائم، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں ایک چیز کی گئی ہو اس در برکت رہتی ہے، تو وہاں پر وہ کہتی ہے کہ میرے زندگی میں اتنا کرم تھا کہ لڑائیاں ہماری بھی ہوتی تھیں لیکن وہ والے معاملات سے نہیں ہوئے جس طرح اس بیچاری کی لائف میں ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ جن کا گھر تھا پہلے، جو وہاں رہ کے درود پاک کی محفل کرتے تھے، ان پر بھی اللہ نے اتنا کرم کیا کہ ان کے کوئی فائنینشیل حالات نہیں تھے، وہ ٹیوشنز پڑھاتے تھے، کوئی ان کے پاس کوئی اتنے مالی حالات سٹیبل نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان پہ اتنا کرم کیا کہ آج ماشاءاللہ سے ان کا اپنا ایک اور بڑا گھر ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی جو اولاد ہے وہ اچھا پڑھ لکھ گئی ہے صرف درود پاک کی بدولت، بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو چکی ہوئی ہے، اور اللہ نے ان کو ان کا اپنا کاروبار سیٹ کر کے دیا۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ درود پاک کی برکت، وہ چلے گئے اس جگہ کو چھوڑ کے لیکن اس کمرے میں رہی، اس گھر میں رہی درود پاک کی برکت، خاص طور پہ اس کمرے میں جہاں وہ محفل درود ہوتی تھی۔ تو وہ جو صاحب تھے جو کہ وہاں اس کمرے میں درود پاک پڑھواتے تھے، وہ اپنے گھر میں ہی محفلیں کرواتے ہیں، ان کا تعلق حلقہ درود سے ہے، اور ان کا ہر اتوار وہ اپنے گھر میں محفل کرواتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تھا تو واٹس ایپ گروپ کے اندر لوگ شیئر کرنے لگ گئے تھے کہ کتنا ہم درود پاک پڑھیں، لیکن وہ ہر رمضان کے بعد ہر اتوار والے دن حلقہ درود یعنی ایک محفل کرواتے ہیں 1 گھنٹے کی۔ اتنے لوگ اس کے اندر آتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، وہ پھر جمع کر کے، ان کا ہے کہ وہ جمع کر کے ادھر دیتے ہیں، ایک ادھر پھر 12 ربیع الاول والے دن سارے درود پاک اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے کروڑ اس دفعہ گیا۔ یہ سارا سینیریو کیا ہے؟ اگر آپ کا کسی حلقہ درود سے تعلق نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کے اپنے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کو بٹھا کے 5 منٹ سے شروع کروائیں اور درود پاک پڑھیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ خود ہی ایکسٹینڈ کروائیں، دعا کریں، ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کے گھر کے اندر اتنی برکت اور رحمت ہوگی کہ ہر انسان کے اوپر اس کا کرم ہوگا، اور حقیقت کی بات ہے کہ وہ بھی صاحب جو ہیں ان کے ہر بندے کے فرد پر کرم ہے۔ وہ درود پاک جو بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ بات نہیں کی جا رہی کہ آپ کو کون سا درود پاک پڑھنا ہے، جہاں ایک محفل کی بات ہو رہی ہے۔ میں بذات خود اگر اپنے والد صاحب کی بات کروں، میں نے سوچا نہیں تھا کہیں میں ایک میموری شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن میں کر رہی ہوں۔ میں چھوٹی تھی تو ایک میموری ہم دیکھتے تھے، یعنی مجھے آج بھی یاد ہے، اور اس کی ایسے جیسے کہ اپنی سانسوں میں ان پھولوں کی مہک فیل کر سکتی ہوں۔ ہمارے گھر میں ہر 12 ربیع الاول والے دن میلاد ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر ابو نے کروانا شروع کر دیے تھے، ہالز میں میلاد کروانا شروع کر دیے تھے۔ لیکن جب گھر میں ہوتا تھا، وہ گھر کا ہمارے 2 حصے ہوتے تھے، ایک ڈرائنگ روم تھا، بیچ میں پردہ لگا ہوتا تھا، اور پھر لاؤنج، تو وہ لاؤنج اور ڈرائنگ روم دونوں ایک کر دیا جاتا تھا، سفید چادریں بچھا دی جاتی تھیں، اور جو ایک کمرہ ہوتا تھا میری پھپھو کا، اس کے باہر کے قریب بالکل پردہ لگا دیا جاتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ میں پہلے تو تیاری کیا ہوتی تھی، پہلے میں آپ کو تیاری بتاتی ہوں۔ تیاری یہ ہوتی تھی کہ گھر دھلتا تھا، اور ماشاءاللہ اس گھر کی بہت پیاری میموریز ہیں میرے پاس۔ گھر دھلتا تھا اور ہم لوگ خود، ابو لے کر آتے تھے پھولوں کی پتیاں گلاب کی، اور ہم گلاب کی پتیوں کو سوئی دھاگے لے کے پروتے تھے اور بڑے بڑے ہار بناتے تھے،
اور اتنی مہک ہوتی تھی پھولوں کی، اتنی مہک، وہ اتنا اچھا لگتا تھا گلاب کی پھول کی مہک. اور پھر جب میں سو کر اٹھتی تھی رات کو، دیگیں بن رہی ہیں، امی کھانے بنا رہی ہیں، بہت الحمدللہ میں کہتی ہوں بہت کرم تھا. اور جب میں سو کر چھوٹی تھی، سو کر اٹھتی تھی جب میں، تو آوازیں آ رہی ہوتی تھی نعتوں کی، سلام کی، درود کی، اور گھر مہک رہا ہوتا تھا پھولوں سے. اور مجھے یاد ہے کہ جیسے میں باہر آتی تھی تو مجھے پتہ لگتا تھا کہ ابو نے مجھے ایک لیئرس کی، ابھی بھی آتی ہے لیکن اب اس کی بڑی گھٹیا کوالٹی کر دی ہے، لیئرس کی کینڈی کی، پرپل کلر کی. لیکن تب وہ کینڈی جو تھی وہ بہت سافٹ اور چیوئی ہوتی تھی. اب پتہ نہیں گرمی کی وجہ سے چیوئی ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن پہلے اچھی کوالٹی میں آتی تھی ایکلیئرس. تو وہ امی ہاتھ میں مجھے ابو پیکٹ دے دیتے تھے، اینڈ آئی واز دا ون جس نے وہ کھانی ہے اور کسی بہن بھائی سے شیئر کرنی ہے تو کرنی ہے، کہ میں سب سے چھوٹی تھی. اور وہ والا میں کہتی ہوں کہ جو ٹائم تھا، اور وہ اتنی خوبصورت محفل ہوتی تھی، اتنے لوگ آتے تھے، سبحان اللہ، ہمارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہوتا تھا. وہ ابھی تو تیاریاں اتنی ہوتی تھیں، وہ میں کیا ایکسپلین کروں آپ لوگوں کے سامنے. وہ عید کا سما ہوتا تھا لٹرلی. ہمارے گھر میں خوبصورت عید وہی ہوتی تھی میں کہوں گی، کیونکہ اس میں تیاری ہی بڑے مزے کی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے میں پائپ پکڑ کے بیٹھی ہوتی تھی، حالانکہ مجھ سے کوئی کام نہیں کرنے کو کہتا تھا، لیکن آئی واز جسٹ گھر میں ادھر ادھر. وہ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، آپ اتنے بڑے اہتمام مت کریں. لیکن میں نے اپنی یہ جو جرنی یا تھوڑا سا جو واقعہ آپ سے شیئر کیا وہ یہ کہ وہ جو حقیقی مزہ تھا نا اصل میں، وہ تیاری، وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے، وہ سب درود پاک کی بدولت تھا. اور آپ یقین کریں کہ ہم لوگ کوئی اتنے لینڈ لارڈ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتے تھے الحمدللہ. اور ایسا بھی نہیں کہ 20-25 لوگ آتے تھے، کم از کم میرے حساب سے 50 تو بندہ ہوگا، اور 50 سے بھی زائد. تو اس کا کرم ہی بہت ہوتا تھا، بہت زیادہ. وہ میں وقت نہیں بھول سکتی. اور میری یہی کثرت ہے کہ کاش میں بھی ایسی محفل کراؤں درود پاک کی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ سب لوگ بیٹھتے تھے پہلے اس میں درود پاک پڑھتے تھے. شاید کوئی شاذ و نادر 2-3 نعتیں پڑھی جاتی تھی، لیکن مین مقصد اس محفل کا درود پاک ہوتا تھا. اور اس کے بعد سب کھڑے ہوتے تھے اور سب کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے. اور ہمارے گھر میں جو سلام گونجتا تھا، کیا میں وہ وقت بتاؤں بس. لیکن بڑوں کی برکت بھی بہت ہوتی ہے، وہ وقت ہی اور تھے. بس اللہ تعالیٰ آسانیاں کہیں سب لوگوں کے لیے، آمین ثم آمین. اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ مجھے بھی توفیق مل سکے کہ میں یہ محفل کروا سکوں، کاش. لیکن جو بھی ہے سینیریو، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. میری دل کی ایک دم سے حسرت ہے، میں شاید اس ویڈیو میں بیان نہیں کر پا رہی. سوچ کر واقعہ تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر کے مزید ایک آ گیا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے دل میں ایک خواہش مزید جاگ گئی ہے، یوں آپ کہہ لیں. آج کل تو سمجھ ہی نہیں آتی بندہ کس کو بلائے کس کو نہیں بلائے. لوگ اتنا گہما گہمی کا ٹائم ہے، لوگ آتے ہی نہیں ہیں. یا میرا سرکل شاید اس طرح نہیں کھلا ہوا. اگر میں کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو مجھے لگتا ہے مجھے یوٹیوب کے تھرو ہی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سبسکرائبرز کو ہی بلا لینا چاہیے اس محفل درود پاک میں. اور انشاءاللہ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں ضرور کوشش کروں گی کہ میں لیڈیز کا obvious بات ہے الگ ہے تمام، اور مرد حضرات کا الگ ہے تمام. اگر اللہ نے چاہا تو میں ابھی کوئی وعدہ نہیں کرتی، مجھے خود بھی نہیں پتہ یہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا، بٹ درود پاک کی محفل کروانے کا بہت دل کرتا ہے، بہت زیادہ. تو خیر اگر آپ کی بھی توفیق مل رہی ہے، آپ کو آدھا گھنٹہ ہی درود پاک پڑھوا کے، بے شک اس میں آپ رکھ لیں ٹرافیاں رکھ لیں، ایگزامپل ہے تو شربت رکھ لیں، پانی رکھ لیں، لیکن درود پاک پڑھوا لیں، برکت ہی برکت پڑ جاتی ہے. یہ باتیں شاید لوگوں کو میری کچھ اچھی نہ لگیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ کروا کے دیکھیں اپنے گھر ایک دفعہ محفل. چاہے محلے والیوں کو بلا لیں، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیاز رکھ لیں، جو بھی آپ کی حسب توفیق ہے، آپ دیکھیں گی کہ کتنا کرم اور برکت ہے. پھر آپ کا دل نہیں کبھی پیچھے ہٹے گا کہ آپ یہ جو ہے وہ میلاد اور اس کو نہ کروائیں. تو مین مقصد اس میلاد کا یہی ہے کہ اس میں درود پاک پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نو ڈاؤٹ میلاد ہے جس میں لوگ نعتیں پڑھتے ہیں اور سارا کچھ، بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی، لیکن درود پاک کی خاص محفل ہو. کوئی نعت پڑھنا چاہتے ہیں بے شک پڑھے، لیکن درود پاک پڑھا جائے، اس کا مقصد ہی اس محفل کا ہو درود پاک پڑھنا، اور پھر سب کھڑے ہو کے سلام پڑھیں. چلے جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.